کہ عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین سٹیک ہولڈر، آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئی۔ اسی کمرے کے اندر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کیمرہ سیشن بلوایا جائے، اور جب ہم نے ان کیمرہ جوائنٹ سیشن کی بات کی تھی تو ہم نے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز ان کی شمولیت کی بات کی تھی، مخصوص افراد کی بات نہیں کی تھی۔ اب دیکھیے کہ کے پی کے ایم این ایز جن کے ایریا کے اندر اس وقت لا لیسنس کی سچویشن ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، بلوچستان کے ایم این ایز اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے، جو عوام کا نمائندہ، وہ وہاں پر نہ ہو۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کل ایک لیٹر لکھا گیا، وہ مشروط تھا، چونکہ پہلے طریقے تحفظ آئین پاکستان کے تحت افطاری کا پروگرام تھا پاکستان کے تمام صحافیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ وہ مشروط تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی اگر اس فیصلے کو انڈورس کرے گی تو یہ نام کنسیڈر کیے جائیں گے، اور اگر پولیٹیکل کمیٹی اس کو انڈورس نہیں کرے گی تو یہ نام کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، اینڈ وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ۔ رات جب اجلاس شروع ہوئے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے یونینیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو عوام کے تمام حقیقی نمائندگان کو اس اجلاس میں نہ بنانے کی بنیاد پر، اور دوسرا عمران خان صاحب تک رسائی نہ دینے کی بنیاد کے اوپر ہم اس آج قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ کل جب یہ فیصلہ اس وقت پارلیمانی کمیٹی میں ہوا تو وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہوا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب ایک خط لکھیں گے جس کو تائید حاصل ہوگی لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بھی، کہ ہماری فی الفور عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، اور ایز پر دا ڈیسیژن آف دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا، اینڈ وی ور ویٹنگ کہ حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے 26ویں ترمیم کے لیے آپ نے 10 دن 15 دن اجلاس بلائی رکھا، آپ رات کی تاریکی کے اندر پارلیمنٹ پر شب خون مارتے رہے، آپ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ساری رات 26ویں آئینی ترمیم منظور کرواتے رہے، تو 26ویں ترمیم بڑی تھی یا اس ملک کا مسئلہ بڑا ہے، یا اس ملک کی سوورینٹی زیادہ مقدم ہے؟ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ تمام اراکین کو وہاں پر بلا کے انہیں وہاں پہ شامل کر کے یہ جوائنٹ سیشن جو ہو، وہاں کے لوکلز جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے معاملات بنائیں اور اس کو گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام دیا جائے۔ آخری چیز، عمران خان صاحب کی شمولیت کے بغیر اس کے اوپر تمام تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اندر شامل جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، یہ ان کا یونینیمس ڈیسیژن ہے جو عمر ایوب صاحب کے لیٹر کی صورت میں بھی سامنے آیا کہ عمران خان صاحب تک جب تک اس معاملے کے اندر ہی از دا مین سٹیک ہولڈر، آپ جس صوبے میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لینے کے بغیر آپ کو گراؤنڈ سپورٹ میسر نہیں آئے گی۔ اور آخری چیز، آپ اپنا دل بڑا کریں۔ اگر ہم نے دل بڑا کر کے اپنے سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھتے ہوئے جوائنٹ سیشن کی بات کی تو چند افراد کے اس میں جانے کی بات نہیں تھی، تمام پارلیمنٹیرینز کے جانے کی بات تھی۔ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ آپ اسے ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، آپ خدارہ پاکستان کے حال پر رحم کریں۔ اور جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے جس نے پچھلا الیکشن سویپ کیا ہے، عمران خان، اگر وہ جیل میں ہوگا تو پھر آپ کو عوامی سطح پر مقبولیت بھی نہیں ملے گی، سپورٹ بھی نہیں ملے گی، اور
ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کسی بھی آپریشن سے پہلے فل تھروٹل کے ساتھ مذاکرات کو چانس دینا چاہیے. آپ وہ لوگ بلوچستان کے ہوں، وہ لوگ KPK کے ہوں، وہ پانی کے ایشو پہ سندھ کے لوگ ہوں، آپ وہاں پر ایک گرینڈ جرگہ بنا کر وہاں پر تمام لوگوں کو بھجوائیں، جس میں تمام لوکل پولیٹیکل پارٹیز جن کو شاید فارم 47 کی وجہ سے باہر کیا گیا ہوگا چند کو، اور جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو نیشنل پارٹیز ہیں، ان کی نمائندگی اس کے اندر ہو اور ونس فار آل پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہو. لیکن آپ چڑھتا ہوا سورج، اس کا انکار کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج نہیں چڑھا ہوا لیکن دن ہو چکا ہوا ہے. عمران خان وہ سورج ہے جو 8 فروری کو، جس کے اوپر پوری قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا تھا. آج اس سورج کے شامل کیے بغیر آپ اس کی کرنیں اس معاشرے کے اندر صحیح معنوں تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ایک ڈیسیزن تھا، اور اس کے اوپر میں ایک آخری بات جو کروں گا وہ یہ ہے، غیر ضروری کیا سرائیاں کی گئیں. ایک تو گزشتہ 2 روز میں حکومت نے تو کرنا ہی ہے الحمدللہ، وہاں پر جس قسم کے نااہل اور ڈفرز بیٹھے ہوئے ہیں، دے ہیو نو کنسرن ود پاکستان. ان کی نہ جائیدادیں اس ملک کے اندر ہیں، نہ پراپرٹیز اس ملک کے اندر ہیں، نہ اسٹیک اس ملک کے اندر ہے. لیکن وہ تو جہاز پکڑیں گے تو نظر بھی نہیں آئیں گے آپ کو کہ کدھر نکل گئے اور کدھر نہیں نکل گئے. ان کی سابقہ روایت ہمارے سامنے ہے. لیکن فیصلہ سیاست ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے. اس میں جب کچھ چیزیں کی جاتی ہیں، کسی آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص عمران خان صاحب سے غداری کر کے تو کسی میٹنگ میں جائے گا. دیز آر مائنر تھنگز، اسمال تھنگز. یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں، جب آپ ایک نظریے کی بنیاد، ہم ساروں کے اوپر نااہلی کی تلواریں لٹک رہی ہیں، ساروں کے اوپر 60 70 کیسز ہیں. اگر اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کی پرواہ کیسے کریں؟ میں نہیں سمجھتا. آج کو میرا تو خیال ہے کہ آج تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کروانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن کو آپ نے بریفنگ دینی ہے، ایک تو وہ ذہنی حکومتی نمائندگان جو وہاں پر چند شامل ہوں گے، وہ ذہنی پختگی اور شعور کے حوالہ سے اس مقام پر ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی چیز بریف کی جائے. بریف کریں گے تو سمجھ نہیں آنی. وہ سمجھ آئے نہ آئے، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں. آپ نے پاکستان کی اپوزیشن کو اس پر آن بورڈ کرنا تھا، اپوزیشن نے اس کا کمپلیٹلی بائک آؤٹ کر دیا ہے. our request is reconsider your policy. دوبارہ جوائنٹ سیشن بلائیں، عمران خان صاحب کو پیرول پر لے کر آئیں، عمران خان صاحب تک تمام لوگوں کی رسائی دیں تاکہ گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکے. تھینک یو سو مچ جی.